السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ سامنے جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کو مطاف کہتے ہیں۔ بالکل جہاں طواف کیا جاتا ہے، اور یہ سامنے سارے شرطے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ جو سعودیہ کی جو فوج ہے اور جو پولیس ہے، وہ ساری یہاں آج جمع ہے۔ وہ کیوں جمع ہے اور طواف کو عارضی طور پہ کیوں روکا گیا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سامنے خانہ کعبہ ہے۔ اچھا، طواف 24 گھنٹے کبھی نہیں رکتا، صرف نماز کے دوران جو ہے نا طواف کو روکا جاتا ہے۔ اور یہ نیچے جو مطاف کا حصہ ہے، یہاں پر طواف ہو رہا ہے، ابھی بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، بہت معمولی سے لوگ ہیں۔ یہ جو سارا آپ کو مطاف والی جگہ نظر آ رہی ہے، یہ فل ہوتی ہے طواف کے دوران۔ ابھی معمولی چند لوگ جو ہے نا طواف کر رہے ہیں، اور اوپر کی منزلوں میں ابھی بھی طواف چل رہا ہے۔ اچھا، حج کے دنوں میں ہوتا یہ ہے، یہ دیکھیں اوپر کی منزلوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لوگ طواف کر رہے ہیں۔ حج کے دنوں میں بغیر احرام کے نیچے یہ جو مطاف والا ایریا ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں پر سادہ لباس میں نہیں چھوڑتے، احرام کے بغیر بالکل بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے طواف کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر نمازوں کے اوقات میں نمازیوں کی صف بندی کے لیے وہ بھی کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو سادہ کپڑوں میں اہلکار ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کو اوپر والی منزلوں میں طواف کے لیے چھوڑا جاتا ہے، نیچے صرف احرام والوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ اچھا، آج یہ جو اتنے زیادہ شرطے اور فوج والے کھڑے ہوئے ہیں، سعودیہ کی فوج والے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں، کبھی ذی الحجہ کے آخری ایام میں، یہ جو آپ کو خانہ کعبہ کے ساتھ جو ٹینٹ نظر آ رہے ہیں، یہ بڑی بڑی مشینری آئی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے یہاں پر لوگ بھی آتے ہیں، اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، اندر بھی جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کے آخری ایام میں خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اتنی سیکورٹی ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ملکوں سے بادشاہ آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، جن کو اندر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور غلاف کعبہ بھی اسی لمحے تبدیل ہوتا ہے۔ تقریباً کوئی یہ تبدیل ہوتے ہوتے جو ہے نا، تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 24 گھنٹہ لگتے ہیں اس کو تبدیل ہونے میں۔ پہلے جو غلاف لگا ہوا ہوتا ہے وہ اتارا جاتا ہے، اور پھر یہ ابھی نیا غلاف لگا دیا گیا ہے۔ یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ بالکل معمولی لوگ ہیں، نہیں تو یہ سارا مطاف بھرا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب فجر کی نماز سے پہلے جب ہم یہاں پہنچے مطاف کے اندر، چونکہ ہمارا عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، تو ہم نے کہا نماز پڑھ کے پھر چلے جائیں گے عائشہ مسجد یا مسجد جورانہ۔ تو ہم یہاں آئے تھے، ہم نے کہا طواف کر لیتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر ناشتہ کر کے پھر چلے جائیں گے، کیونکہ بار بار ہوٹل جانا اور پھر واپس آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آدھے گھنٹے 20 منٹ آدھے گھنٹہ جو ہے نا دور تھا ہمارا ہوٹل، تو ہوٹل سے پھر نماز کے لیے آنا پھر واپس جانا تو تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب نکلے تھے تو ہم احرام کی حالت میں نکلے تھے، تو ہمیں نیچے چھوڑا تھا، تو یقین کریں کہ اتنا زبردست، اور اتنا میں کہتا ہوں بغیر رش کے جو ہے نا طواف کرنے میں مزہ آیا نا مجھے، جو کہ رش کے دوران جو ہے تھوڑا سا دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل سکون ہو،
तवाफ़ के दौरान, जो कि इस रात में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुआ। और मैंने कोई मेरे ख़्याल से 8 तवाफ़ किए होंगे या 10 तवाफ़ किए होंगे, मुझे सही अभी फ़िगर याद नहीं है। 8-10 तवाफ़ आराम से मैंने कर लिए थे फ़जर की नमाज़ तक, क्योंकि रश नहीं था और थोड़े से लोग थे और तवाफ़ आसानी से हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप अल्लाह ताला आपको यहाँ आने की सआदत बख्शें तो मताफ़ के अंदर जाकर आप तवाफ़ करें, अगर एहराम में हैं। अगर बग़ैर एहराम के हैं तो फिर आप एहराम बांधकर उम्रे की नीयत कर लें, ठीक है। और यहाँ पर तवाफ़ जितने ज़्यादा कर सकते हैं करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अफ़ज़ल अमल है वो तवाफ़ है। मक्का के अंदर, हरम के अंदर जो सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल अमल तवाफ़ है। तो जितना मुमकिन हो आप तवाफ़ करें और फिर आप मस्जिद आयशा से या मस्जिद जोराना से या ताइफ से, जहाँ से भी आपको तौफ़ीक हो, तो आप उम्रे का एहराम आपने पहले बांधा होगा, उम्रे की नीयत करके आप दोबारा उम्रा अदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।